ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بند ہو گیا، بند ہو گیا۔ گزشتہ جمعے میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ خداوند کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات سے نوازا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات میں، ملاقات والی رات میں ان مقامات سے گزر رہے ہیں جو اللہ پاک نے معراج والی رات میں امت کے اعمال کے نتیجے کے طور پر دکھلائے۔
ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک اس کے سر پر بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ کھڑا ہونے والا اس لیٹنے والے کے سر میں اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا کے گرتا ہے۔ جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے جس نے مارا تھا، اس وقت تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے، اور وہ اس پتھر کو اٹھا کر لا کے پھر دوبارہ اس کے سر میں مارتا ہے۔ عرض کیا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کریم کی دولت دی، لیکن وہ بد عملی کرتا تھا، رات کو دن کو تغافل کرتا تھا، لوگ مصلی پہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے اور وہ سویا کرتا تھا۔ ارشاد فرمایا ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا چند آدمی ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان میں بچھو اور سانپ صاف شفاف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے آدمی ہیں۔ آج احتیاط نہیں، پرہیزگاری نہیں، سوچو بچار نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے 4 آنے سود کے کھائے، بیاج کے کھائے، گویا اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے۔ آج لوگ اس کو منافع کہتے ہیں۔ منافع کہنے سے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی۔ اگر ایک کتے کو 50 آدمی مل کر کئی دفعہ کہیں یہ بکری ہے یہ بکری ہے، وہ بکری تو نہیں بن سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے معراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا، سفید ریش بزرگ آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی، میری امت کو دولت عطا فرمائی، چھوٹے چھوٹے لختی جگر، چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آ گئی، 1 سپارہ پڑھ کے موت آ گئی، 10 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 5 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 20 پارے پڑھ کر کے موت آ گئی، 10 باقی رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا او میرے خلیل آ جا، آسمانوں پہ بیٹھ کر میری امت کے وہ بچے اور میرے نبی کی امتوں کے بچوں، امتیوں کے بچوں، قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن کریم فرش پہ پڑھنا شروع کیا تھا۔